السلام علیکم ناظرین، اسلامک ڈسکوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہیکل سلیمانی کی تاریخ کے بارے میں۔ ناظرین، مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے لیے مغربی قوتیں آخر کیوں کوشاں ہیں؟ 11ویں صدی کا آغاز ہوتے ہی یورپی طاقتیں یروشلم پر کیوں ٹوٹ پڑی؟ اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی کیا حقیقت ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج ایک اہم ترین موضوع ہونے کے باوجود بھی عالمی میڈیا سے غائب ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان خفیہ حقیقتوں سے پردہ اٹھائیں گے جو حقائق اور احادیث میں موجود پیشن گوئیوں پر مبنی ہیں، جس سے ہم سب مسلمانوں کو آگاہ ہونا چاہیے۔ ناظرین، بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی اور سفر معراج کا آغاز کیا۔ دوسری طرف یہود و نصارہ کے لیے بھی یہ جگہ مقدس ترین ہے۔ یہودیوں کے مطابق اس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی تھی۔ اس جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا تھا جو بعد میں تباہ ہو گیا۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل کو ہدایت ملی تو ان سے خوش ہو کر اللہ رب العزت نے انہیں تابوت سکینہ عطا کیا جو ایک مقدس صندوق تھا۔ اس میں ان انبیاء کرام علیہ السلام کی استعمال کردہ چیزیں تھیں۔ ناظرین، اس صندوق کے بدولت یہ قوم ہر میدان میں فاتح ثابت ہوئی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا، جس سے 900 سال قبل مسیح میں آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا۔ یہ ہیکل نہایت ہی عظیم الشان اور مضبوط تھا، جسے جنات نے آپ کے حکم سے تعمیر کیا تھا۔ ناظرین، اس ہیکل کے اندر جس جگہ آپ عبادت کیا کرتے تھے وہیں اس تابوت کو رکھا گیا تھا اور کسی عام شخص کو وہاں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ آپ کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل نے سرکشی شروع کر دی اور اللہ کے نافرمان ہو گئے تو اللہ کے قانون کے مطابق ان پر عذاب آ گیا۔ لہٰذا 500 قبل مسیح میں بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ ناظرین، پورے شہر میں خون کی ندیاں بہا دی گئی اور لاکھوں یہودیوں کو سرے عام قتل کر دیا گیا۔ آخر اس قوم نے توبہ کا راستہ اپنایا اور اللہ سے مدد طلب کی۔ لہٰذا کچھ عرصے بعد جب سائرس کی حکومت آئی تو اس نے یہودیوں کو بابل کی غلامی سے آزاد کروایا اور ہیکل کی دوبارہ تعمیر کی اجازت بھی دے دی۔ اب اس ہنگامہ آرائی میں وہ مقدس صندوق کہیں گم ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ بخت نصر نے اسے کہیں دفن کروا دیا، کچھ لوگوں کے مطابق اللہ کے حکم سے وہ صندوق کہیں چھپا دیا گیا۔ ناظرین، ہیکل کی تعمیر دوبارہ مکمل ہوئی اور یہودی یروشلم پر دوبارہ آباد ہو گئے، مگر یہ سرکش قوم دوبارہ نافرمانی پر اتر آئی اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں حق کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تاریخ پھر دہرائی گئی اور قانون الہی کے مطابق ایک اور ظالم بادشاہ ان پر قہر بن کر نازل ہوا، جس سے تاریخ ٹائٹس رومی کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین، یہ جرنیل بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ اس نے یروشلم سے یہودیوں کا کیڑے مکوڑوں کی طرح صفایا کر دیا اور بچے کچے یہودی یروشلم چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ جب عربوں میں اسلام آیا اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اسلام یروشلم کی سرزمین تک پہنچا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس جگہ کو فتح کیا۔ ہزاروں سال تک یروشلم مسلمانوں کے اختیار میں ہی رہا اور تمام مذاہب کے لیے یروشلم کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہا۔ بالآخر 19ویں صدی کے وسط میں جب دوسری عالمی جنگ ہوئی تو برطانیہ اور امریکہ کی سازش سے یروشلم میں یہودیوں کو دوبارہ بسایا گیا اور عربوں کو ایک نہ ختم ہونے والی خانہ جنگی میں جھونک دیا گیا۔ ناظرین گرامی، آج یہ یہودی ریاست قبلہ اول کو شہید کر کے یہاں اپنے اس ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتی ہے۔ اس کے علاوہ تابوت سکینہ کی کھوج لگانے کی بھی کوشش کر رہی ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ بخت نصر نے تباہی کے وقت ایک مقام پر صندوق کو دفن کروا دیا تھا اور آج وہاں مسجد اقصیٰ کھڑی ہے۔ 1967 عیسوی کی جنگ کے بعد صہیونی حکومت نے قبلہ اول کے گرد سرنگیں کھودنا شروع کی، جس سے مسجد اقصیٰ کو اب تک خاطر خواہ نقصانات پہنچے ہیں۔ ناظرین، آثار قدیمہ کی کھدائی کی آڑ میں یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد بے شمار سرنگیں کھودی ہیں جو مسجد کے اندرونی حصے تک پہنچ چکی ہیں۔ یہودی عقیدے کے مطابق جب وہ ہیکل کو دوبارہ تعمیر کریں گے تو ایک شخص ظاہر ہوگا جو ان کا مسیحا ہوگا اور دنیا میں دوبارہ غالب آنے کے لیے مسیحا کا ظاہر ہونا واجب ہے، جبکہ احادیث کی روح سے وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ دجال ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔